ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وحفظ الابدان وشفائها ونور الابصار واضيائها صلوا عليه الصلاه والسلام عليه حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یعنی مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، پچھلے ہفتے اپنا بیان تھا، وہ بیان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم جب اسماعیل علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں اور جو بھی واقعہ پیش آیا آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تیسری مرتبہ جاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ابراہیم کی، تو حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ بیٹے اسماعیل، اللہ کا حکم ہے کہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل گئے اور کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اب اس کے تعلق سے مختلف روایتیں ملتی ہیں، اور وہ یہ کہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کروائی، سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر، اور اس کے بعد جب حضرت آدم جنت سے زمین پر آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ پہنچے، اور اس کے بعد وہاں کعبہ کی تعمیر حضرت آدم نے کی، یہ دوسری روایت۔ اس کے بعد طوفان نوح آیا، جب طوفان نوح آیا ہر چیز ہلاک تباہ و برباد ہو گئی، اور خانہ کعبہ کی صرف اتنی نشانی باقی رہ گئی تھی کہ ایک ٹیلا، سرخ ٹیلا باقی رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب طوفان نوح آیا اس کے بعد نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ اللہ نے اس کا رخ کعبہ کی طرف پھیر دیا، اور جب کعبے کی طرف اس کا رخ ہوا تو وہ کشتی کعبے کی طرف خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی، رات و دن گھومتی رہی۔ اس کے بعد مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر شروع کی۔ جب شروع کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے رہے اور ابراہیم کام کرتے رہے۔ اسماعیل پتھر دیتے، ابراہیم پتھر لگاتے۔ ایک مقام ہے، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ مقام ابراہیم، وہاں ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے اور کعبہ کی تعمیر کرتے رہے۔ جب کعبے کی دیوار اونچی ہوتی تھی تو پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا، اور ضرورت کے مطابق وہ پتھر نیچے بھی ہو جاتا تھا۔ کعبے کی تعمیر میں بڑے غور سے سنیں گے، کعبے کی تعمیر میں 5 پہاڑوں سے پتھر لائے گئے تھے، 5 پہاڑوں سے۔ پہلے پہاڑ تھا جبل طور سینا، دوسرا پہاڑ تھا کوہ زیتون، تیسرا پہاڑ تھا کوہ لبنان، چوتھا پہاڑ تھا کوہ جودی، 5واں پہاڑ تھا ہیرا۔ یہ وہ 5 پہاڑی ہیں جن سے پتھر لائے گئے اور کعبہ کی تعمیر کروائی گئی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ کعبہ کی تعمیر مختلف زمانوں کے اعتبار سے کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ ان لوگوں نے کعبہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد
قبیلے بنی جرہم نے بھی کعبہ کی تعمیر کی ابراہیم اور اسماعیل کے بعد. اس کے بعد عمالقہ اس نے بھی کعبہ کی تعمیر کی. اس کے بعد قصی بن کلاب انہوں نے بھی کعبہ کی تعمیر کی. اس کے بعد قریش نے بھی کعبہ کی تعمیر کی. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے بھی کعبہ کی تعمیر کی. اس کے بعد حجاج بن یوسف نے بھی کعبہ کی تعمیر کی. اور یہ تاریخ مکہ کے اندر یہ پوری روایت موجود ہے. جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تو دونوں بزرگوں نے بارگاہ رب میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی جس کو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے. اور وہ دعا یہ تھی کہ جب اٹھاتا تھا اسماعیل اور ابراہیم اس گھر کی نیمیں یعنی بنیاد یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک کوئی سننے والا اور جاننے والا ہے. پہلا پارہ 15واں رکوع کے اندر یہ موجود ہے. اس کے بعد جب کعبہ تعمیر ہونے لگا قریب مکمل ہونے لگا پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعا کی، بارگاہ رب میں ہاتھ اٹھائے اور وہ یہ دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العلیم الحکیم. یعنی اے ہمارے رب بھیج انہی میں سے ایک رسول کہ جن پر تیری آیتیں تلاوت فرمائیں اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے. اور اے ہمارے رب اس رسول کو خوب پاک اور ستھرا فرما دے، بے شک کوئی غالب اور حکمت والا ہے. حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ یعنی ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں یعنی عیسیٰ کی خوشخبری ہوں. تو ابراہیم نے کون سی دعا کی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج. اور عیسیٰ نے یہ دعا کی جس کو 28 پارے کے اندر ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے جناب محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے، کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے، اس کے بعد جب کوئی دعا کرے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی پہلی نظر. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادہ یعنی کعبہ کو دیکھنا یہ عبادت ہے. کس کی؟ رب کی. کعبے کو دیکھنا یہ عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کو دیکھنا یہ عبادت ہے. اور یہ کنز الاموال کے اندر یہ روایت موجود ہے. تیسری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ خانہ کعبہ یہ وہ جگہ ہے، خانہ کعبہ یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ رب العزت اس جگہ روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. خانہ کعبہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ 120 رحمتیں روزانہ نازل فرماتا ہے، جن میں سے 60 للطائفین یعنی 60 رحمتیں جو لوگ طواف کرتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں، وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ اور 40 رحمتیں جو لوگ وہاں نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں، وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ اور 20 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں
जो खाने काबा को देखते हैं,